बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल महताब आलम इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह जब अपने बंदों से राज़ी होता है तो यह 11 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ, अगर किसी इंसान में एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है उसे दीन से जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह अल्लाह ताला रिज़्क तकसीम करता है, अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देता है जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, यह वह चीज़ है जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया। दूसरी निशानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना महबूब बनाता है तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह पाक देखना यह चाहते हैं कि यह बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं, और अगर जो बंदा राज़ी हो जाए तो अल्लाह पाक उससे दुनिया में भी राज़ी रहता है और आखिरत में भी राज़ी रहता है। और अगर जो बंदा उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि यह क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, और मेरे ऊपर यह मुसीबत क्यों आ गई, मैं तो दीन का मददगार हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से पकी है या नहीं। बस इसी तरह अल्लाह ने मुझे आजमाया। उसके बाद यही वह गुलाम था कि जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था तब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? जवाब मिला कि यह बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो? तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहा करो, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ, और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो उस वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब मैं वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नमाज ही पढ़ लेता हूँ। यही वजह है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु चलते ज़मीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई भी परेशानी हो, उसका यह मतलब नहीं होता कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक जिससे राज़ी है। और अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتوں اور تمام نورانی مخلوق بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کے نوری مخلوق اس سے محبت کرتے ہیں، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ایسے کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے سامنے یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشارت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور زندگی زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے بچنے کی قوت انسان کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ آپ تو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے پوچھنا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، میری قوم مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ میں اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہوں سے دور رکھ رہا ہوں، تو یہی میری اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کتنا بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 7، مساکین کی محبت۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ پاک نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، جب تم
اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ نمبر 8، پریشانی اور بیماری کی صورت میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا انعام ہو تو اسے کوئی کیسے پہچانے گا؟ مثلاً ایک آدمی پر بیماریاں پریشانی آئی ہے تو وہ پریشانی اور بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور وہ انعام بھی ہو سکتا ہے، مگر بیماری پریشانی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس حالت میں اللہ پاک سے شکایت کر رہا ہے تو یہ بیماری اور پریشانی ایک سزا کے طور پر مانی جائے گی۔ اور اگر وہ بیماری اور پریشانی میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ سے رجوع کر رہا ہے کہ آئی ہوئی مصیبت اور پریشانی اس کے لیے انعام ہوگی، تو دوستو یہ اللہ کے راضی ہونے کی 11 نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔